الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر درود بھیجنا اور صلاۃ والسلام پڑھنا یہ ایک عظیم عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کا حکم فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو نبی کے اوپر صلاۃ والسلام پڑھو۔ صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول قد امرنا اللہ تعالیٰ بالصلاۃ علیک فکیف نصلی علیک، اے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم آپ کے اوپر صلاۃ پڑھیں، درود پڑھیں، تو کیسے ہم پڑھیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح سے پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، جسے درود ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کی لوگوں کو تعلیم فرمائی اور لوگوں کو بتایا کہ اس طرح سے تم میرے اوپر درود پڑھو۔ اور دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس کی جانب خاص ترغیب بھی دلائی ہے کہ آپ نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، من صلی علیہ صلاۃً صلی اللہ علیہ عشرہ، جس نے میرے اوپر ایک بار درود پڑھا اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل ہوں گی، 10 رحمتیں نازل ہوں گی۔ سنن ترمذی وغیرہ کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا البخیل الذی من ذکرت عندہ ولم یصلی علیہ، وہ شخص بخیل ہے جس کے پاس میرا تذکرہ آیا، میرا ذکر آیا اور اس نے میرے اوپر درود نہیں پڑھا۔ سنن ترمذی کی ایک دوسری صحیح حدیث ہے، آپ نے اس میں ارشاد فرمایا کہ وہ شخص کی ناک خاک آلود ہو، جس کے پاس میرا ذکر آیا، میرا نام آیا اور خاموش رہ گیا، میرے اوپر اس نے درود نہیں پڑھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا جب بھی نام آئے، آپ کا تذکرہ آئے، آپ کا ذکر خیر آئے، تو ہمیں اپنے نبی کے وہ نام کو سنتے ہی فوراً صلاۃ و سلام پڑھنا چاہیے۔ فوراً کیا کرنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، یا علیہ الصلاۃ والسلام، یا الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس طرح سے ہمیں درود پڑھنا چاہیے جیسے ہی نبی علیہ السلام کا نام آئے۔ مگر درود کے نام پر بہت سارے لوگوں نے اپنی اپنی طرف سے بہت ساری چیزیں ایجاد کر دی ہیں، بدعتیں اس میں گھسا دی ہیں، ڈھکیل دی ہیں، جسے ہمیں جاننا چاہیے۔ درود کے نام پر بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا جب نام آتا ہے تو بجائے اس کے کہ درود پڑھیں اور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، اللہم صلی علی محمد پڑھیں، کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے انگوٹھے چومنے لگتے ہیں، آنکھوں پر انگوٹھے رکھتے ہیں اور منہ پہ رکھتے ہیں، اور اس سے سوچتے ہیں کہ ہم نے محبت کا اظہار کر دیا اپنے نبی کے آنے کا نام آنے پر۔ حالانکہ یہ کیا ہے؟ اس کی تعلیم ہمیں نہیں دی گئی ہے، کہیں اس طرح کی چیز نہیں آتی ہے کہ نبی علیہ السلام کا نام آئے تو آنکھوں پر ہاتھ رکھ لو یا انگوٹھا رکھ لو یا انگوٹھے کو چوم لو، اس طرح کی کوئی بات نہیں آتی ہے۔ تو اگر اس طرح کی کوئی چیز کوئی شخص کرتا ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے تو وہ چیز کیا شمار ہوگی؟ وہ بدعت شمار کی جائے گی، جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح سے نبی علیہ السلام کا جب ذکر آتا ہے تو بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ آپ پر درود پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور جھوم جھوم کر کے درود پڑھتے ہیں ایک ساتھ مل کر کے۔ یہ طریقہ بھی کیا ہے؟ غلط ہے اور بدعت ہے، اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور بلکہ نبی علیہ السلام کا نام آنے پر کھڑا ہونا یہ تو نہایت ہی بدعت ہے، بڑی بدعت ہے۔ بلکہ نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کرام یہاں تک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے زیادہ محبوب ہمارے نزدیک کوئی نہیں تھا، اس کے باوجود ہم نبی علیہ السلام کے آنے پر جب آپ کسی مجلس میں تشریف لاتے، صحابہ بیٹھے ہوتے تھے تو صحابہ کہتے ہیں ہم ڈر کے مارے کھڑے نہیں ہوتے تھے، ہم ڈر کے مارے کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ کیوں نہیں کھڑے ہوتے تھے؟ نبی علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، اتنی عظیم شخصیت، آپ نبی ہیں، کائنات کے امام ہیں، آپ تشریف لا رہے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے کے بیٹھے رہ جاتے تھے۔ اس وجہ سے بیٹھے رہ جاتے تھے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ نبی علیہ السلام کھڑے ہونے کو ناپسند فرماتے ہیں، تو اسی وجہ سے ہم لوگ نبی علیہ السلام کے آنے پر کھڑے نہیں ہوتے تھے، صحابہ کہہ رہے ہیں۔ اور یہ حال ہے کہ لوگ نبی علیہ السلام کا آنے کو تو چھوڑیں، نبی علیہ السلام کا صرف نام آ جاتا ہے اور لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں
اور کھڑے ہو کر درود پڑھتے ہیں۔ تو ایسی چیز جس کا جو لوگوں کی اپنی ایجاد ہو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ دین میں اسے بدعت کہا جاتا ہے، کیونکہ دین کی کوئی چیز ہمارے اپنے دماغ سے اور اپنے کسی چیز کو اچھا سمجھ لینے سے وہ چیز اچھی نہیں ہو جاتی ہے، وہ دین کا حصہ نہیں ہو جاتی ہے جب تک کہ اس کی کوئی دلیل موجود نہ ہو۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ بدعتوں میں سے ایک بدعت یہ بھی ایجاد کر رکھے ہیں کہ جو شخص مدینہ جا رہا ہوتا ہے، کوئی حج پہ جا رہا ہوتا ہے، کوئی زیارہ پہ جا رہا ہوتا ہے، تو لوگ اس کے ذریعے سے اپنے سلام کو نبی علیہ السلام تک بھجواتے ہیں کہ آپ مدینہ جا رہے ہو، آپ حج پہ جا رہے ہو، میرا بھی درود آپ نبی علیہ السلام کو بھیج دیجیے گا، پڑھ دیجیے گا کہ فلاں نے کہا ہے، میرا بھی سلام آپ نبی علیہ السلام تک پہنچا دیجیے گا۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ بدعت ہیں۔ اس طرح کی کسی چیز کا وجود نبی علیہ السلام کے بعد صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں کیا، نبی علیہ السلام کی کوئی ایسی دلیل رہی ہو کہ آپ کی طرف سے ایسا کوئی اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے، بلکہ یہ بعد میں لوگوں نے اس طرح کی چیزوں کی بدعت ایجاد کی ہے اور جس کا لوگوں کے اندر چلن ہو گیا ہے، حالانکہ اس کی کوئی حاجت اور ضرورت بھی نہیں ہے۔ سنن نسائی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی من امتی السلام۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں، روئے زمین میں فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے، جو فرشتے ہمیشہ زمین میں چلتے رہتے ہیں، جو امت کی طرف سے پڑھے جانے والے سلاموں کو آپ تک پہنچاتے ہیں۔ جو بھی بندہ نبی علیہ السلام کے اوپر درود پڑھتا ہے، سلام پڑھتا ہے، کہیں سے بھی ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، اگر وہاں سے پڑھتا ہے تو اس درود کو فرشتے پہنچاتے ہیں، کسی انسان کا واسطہ لگانے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا تجعلوا قبری عیدا، اے لوگو تم میری قبر کو میلہ اور عید کی چیز مت بنا لینا، کہ جس طرح سے عید ہوتی ہے، لوگ اکٹھا ہوتے ہیں کسی خاص دن میں، وہاں پر پروگرام ہوتا ہے، ایسا تم میرے قبر کے ساتھ مت کرنا، کسی خاص دن میں اکٹھا ہونا، لوگوں کا جمگھٹا وہاں پہ لگے، لوگوں کی بھیڑ لگے اور لوگ کسی چیز کے لیے، خاص چیز کے لیے روز کسی خاص دن میں اکٹھا ہوں، ایسا تم میری قبر کے ساتھ مت کرنا۔ اگر تمہیں صلاۃ و سلام پڑھنا تو آپ نے اس کی جانب دیکھیں اشارہ فرمایا کہ ضروری نہیں کہ تم صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے میری قبر کے پاس تشریف لاؤ تبھی صلاۃ و سلام ہوگا۔ آپ نے فرمایا وصلوا علیہ، اور تم میرے اوپر صلاۃ و سلام پڑھتے رہنا، تم درود پڑھتے رہنا، فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، اس لیے کہ تمہاری صلاۃ، تمہارا سلام تم جہاں کہیں بھی رہو گے مجھ تک پہنچتا رہے گا۔ نبی علیہ السلام نے اس چیز کی جانب ہمیں رہنمائی فرما دی ہے، اور اسی حدیث کو انہوں نے بھی بیان فرمایا جب ایک شخص کو انہوں نے دیکھا، علی بن حسین رضی اللہ رحمہ اللہ، علی بن حسین یعنی حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے علی جنہیں زین العابدین کہا جاتا ہے، انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ روزانہ نبی علیہ السلام کی قبر کے پاس آ کر کے دعا کرتا ہے اور پابندی اس کی کر رہا ہے، تو اسے ایک دن بلایا اور کہا کہ دیکھو تم یہاں پر صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے اگر آتے ہو تو تمہیں یہاں آنے کی خاص ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تمہارا یہاں سے سلام پڑھنا اور کوئی شخص اندلس میں ہو یعنی اسپین میں وہاں سے سلام پڑھ رہا ہو، دونوں کا سلام پہنچنے کے اعتبار سے برابر ہے، دونوں کا سلام پہنچنے کے اعتبار سے برابر ہے۔ اور پھر انہوں نے نبی علیہ السلام کی حدیث سنائی کہ دیکھو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ تم کہیں بھی رہو گے تمہارا سلام مجھے پہنچتا رہے گا، لہذا تم مجھ پہ میرے اوپر سلام بھیجتے رہو، درود پڑھتے رہو۔ تو اس شخص کو انہوں نے سمجھایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں سلام پڑھنے کے لیے مدینہ جانا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، اور نہ کسی کا واسطہ لگانے کی ضرورت ہے کہ تم مدینہ جا رہے ہو تو میرا بھی سلام نبی علیہ السلام کو پہنچا دینا، بلکہ اللہ نے فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے، کوئی شخص مدینہ میں بیٹھ کر کے صلاۃ پڑھے، کوئی شخص نبی علیہ السلام کی قبر کے پاس بیٹھ کر کے صلاۃ و سلام پڑھے، اور کوئی شخص انڈیا میں، پاکستان میں اور امریکہ میں بیٹھ کر کے سلام پڑھے، پہنچنے کے اعتبار سے دونوں برابر ہے، کیونکہ فرشتے پہنچانے والے ہیں، ڈائریکٹ نبی علیہ السلام کسی کا نہیں سن رہے ہیں، اور جب فرشتے پہنچاتے ہیں تو ساری دوریاں ان کے لیے برابر ہیں، فرشتوں کے لیے کوئی چیز دوری اور نزدیکی نہیں ہوتی ہے، سب چیز ان کے لیے نزدیکی ہے۔ فرشتوں کو جتنا ٹائم مدینے سے سلام پہنچانے میں لگے گا، جتنا سیکنڈ، اتنا ہی سیکنڈ امریکہ سے بھی پہنچانے میں لگے گا، ان کے لیے کوئی چیز دوری نہیں ہوتی ہے۔ لہذا ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے اور خوب درود و سلام پڑھنا چاہیے نبی علیہ السلام کے اوپر، یہ بہت ہی عظیم عبادت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی ہمیں ترغیب دلائی ہے، اور ہمارا سلام فرشتے پہنچاتے ہیں،
کتنی عظیم و خوشی کی بات ہوگی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہمارا سلام پہنچے، ہمارے نام سے پہنچے، ہمارا ذکر ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ لیکن اس کی کیا کیفیت ہے، اس کی کیا گہرائی ہے، یہ علم غیب ہے۔ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، حدیث میں اس کے بیان کیا گیا ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کیسے وہ سلام پہنچتا ہے، آپ کیسے جواب دیتے ہیں، کیا کچھ ہوتا ہے، یہ علم غیب ہے۔ برزخی زندگی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، قبر کی زندگی کو برزخی زندگی کہا جاتا ہے، ہم اس کی حقیقت نہیں جانتے ہیں، بس اس پر ایمان رکھتے ہیں جن چیزوں کو احادیث میں بیان کیا گیا ہے۔ بہرحال لیکن ہم خوب درود و سلام کا اہتمام بھی کریں، ہم اس میں کمی بھی نہ کریں، لیکن کسی غلط طریقے کو نہ اپنائیں، کسی غلط طریقے کو نہ اپنائیں، یا اپنی طرف سے کوئی نیا درود ایجاد نہ کریں، جیسا کہ بہت سارے لوگوں نے نئے نئے درود ایجاد کر لیے ہیں۔ یہ درود تاج ہے، یہ درود غوثیہ ہے، یہ درود شفا ہے، یہ درود علی ہے، اور اس طرح کے نہ جانے قسم قسم کے لوگوں نے دسیوں درود ایجاد کر رکھے ہیں۔ اس درود کو پڑھنے سے یہ ہوگا، اس درود کو پڑھنے سے جو 170 بار اتنی بار پڑھے گا اتنے دن تک، اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار مبارک ہو جائے گا، آپ کو وہ خواب میں نظر آئیں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ دیکھ لے گا۔ اس طرح کی چیزیں لوگوں نے، یہ سب کی لوگوں کی کیا ہیں، بنائی ہوئی گڑھی ہوئی چیزیں ہیں، جھوٹ ہیں سب، اس طرح کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اس طرح سے اس لیے ہمیں کسی نئے درود کے اور کسی نئے درود کو اپنی طرف سے بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب نام آئے تو آپ کے اوپر ہمیں صلاۃ و سلام پڑھنا کیسے، جیسے وارد ہوا ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا صلی اللہ علیہ وسلم، یا علیہ الصلوۃ والسلام، یا الصلوۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اس طرح سے ہم درود پڑھنے کی کوشش کریں اور اس عبادت کو صحیح ڈھنگ سے انجام دیں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ ایک طرف بہت سارے لوگ اس سے جفا کرتے ہیں، یعنی اس میں تفریط ہے، ان کے ہاں کمی ہے، سستی ہے، صحیح سے وہ درود و سلام نہیں پڑھتے ہیں یا بہت ہی کم پڑھتے ہیں۔ ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے، خوب درود و سلام پڑھنا چاہیے، خاص طور سے جمعہ کے دن، جمعہ کی رات میں اور زیادہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود پڑھنا چاہیے۔ یہ ایک عظیم عبادت ہے، اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ اور دوسری طرف بہت سارے لوگ ایسے ہیں تو جو درود و سلام کے نام پر بدعتیں ایجاد کر رکھی ہیں جن لوگوں نے، اور وہ بدعتوں میں پڑ جاتے ہیں، تو بجائے یہ کہ وہ چیز ثواب کا کام ہو، وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ معصیت ہو جاتی ہے، وہ چیز وہ گناہ کا کام ہو جاتا ہے۔ لہذا ہمیں دونوں چیزوں کو ہمیں دھیان میں رکھنا چاہیے، نہ تو ہم کمی کریں اور نہ ہم مبالغہ کرتے ہوئے اس میں بدعت ایجاد کر دیں، کسی غلط چیز کو ڈھکیل دیں اس میں اور ملا دیں، ایڈیشن کر دیں، ایسا بھی ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین پر صحیح سے عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم علی نبینا